نیر جہاں خود ایک بہت معتبر مستند شاعر ہے. ابھی آپ نے دیکھا اپنی بیٹی کی غزل کو انہوں نے بالکل اسی طرح پڑھا جیسے یہ ان کی اپنی غزل. میں نے سوچا یہ تھا کہ میں آج فقط 5-10 منٹ سحر کی سحر نما نظموں اور غزلوں کو اپنے انداز میں فقط پڑھ دوں. لیکن پھر خیال آیا کہ احباب تو کسی طور جینے نہیں دیتے. وہ کہیں گے کہ کتاب پڑھی نہیں، آسان ترین کلیہ یہی تھا کہ 10 شعر اور 2 نظمیں پڑھ دیں، وقت گزر گیا. ہمیں اب صداقت کے لیے قسم کھانا پڑتی ہے، حالانکہ صداقت خود بہت بڑی قسم ہوا کرتی ہے. میں نے اپنا اینگل اس کتاب کے حوالے سے یہ نکالا، اور یہ میرا ایمان بھی ہے، قلمی ایمان ہے، کہ جب آپ کسی سے بہت اچھا لفظ نہ لکھ سکیں تو لفظ کی کیا مت کیجیے. ہمارے میجورٹی فلیپیے جو ہیں، اور فلیپیے کے ساتھ ان کے دادیے جو ہیں، وہ انہی صاحب کے فکرے کو لے کے پاؤں کو سر بناتے ہیں اور سر کو پاؤں بناتے ہیں. خدا گواہ ہے اگر احتیاط سے پڑھیں تو بیچ میں سے دھڑ غائب ہوتا ہے. اس قسم کی چیزیں اس عہد میں شائع ہو رہی ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں. میں اگر ایک بات آپ کو کہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو شاید کوئی شاعر ادیب ثابت کرنا چاہتا ہوں. 22 سالہ لندن کے قیام میں کسی کتاب کا یہ میرا 3را فنکشن اور 6ٹھا ادبی فنکشن ہے. میں اس لیے محفلوں میں نہیں جاتا میں شاید کوئی بڑا ادیب یا شاعر ہوں، اپنی چوائس سے جاتا ہوں. پیسے نہیں لیتا نا آپ سے، نہ گاڑی لیتا ہوں، ڈائبیٹک ہوں، کھانا اپنا گھر جا کے کھاتا ہوں. تو آپ کا احسان مند میں کس وجہ سے ہوں؟ اپنی اردو کیوں خراب کروں؟ میری ماں کی زبان ہے یہ، میں اپنی ماں کو بدنام نہیں کر سکتا. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں آپ 5 اسٹار میں ٹھہراتے ہیں، جنہیں کلب کلاس کا ٹکٹ دیتے ہیں، اور جو یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اردو کو دیوناگری میں رومن میں لکھا جائے. آپ کروائیے اردو کانفرنسیں، جتنی کانفرنسیں کروانا چاہتے ہیں کروا لیجیے. اگر اس طرح سے آپ اردو بچا سکتے ہیں تو خدا مجھے شرمسار ہے. میں یہاں اسی برطانیہ کے بہت بڑے بڑے نام جانتا ہوں جن کے بچے السلام علیکم سے آگے اردو نہیں بولتے ہیں، اور کاش یہ السلام علیکم اردو کا لفظ ہوتا، یہ بھی عربی تھا. اپنے اندر جھانکنے کی عادت چاہیے. ہم جیسے لوگ اسی لیے پتھر کھاتے ہیں، سنگسار ہیں، کہ انہیں ان کے ماں باپ نے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں تھا. میرا ایک شعر ہے کہ کردار ہے یزید کا ہونٹوں پہ یا حسین، تضحیق ایسے لوگ ہیں نام حسین. کردار ہے یزید کا ہونٹوں پہ یا حسین، تضحیق ایسے لوگ ہیں نام حسین. یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی، اور اس کا آغاز میں نے اسی لیے یہ کیا تھا کہ شکر ہے ہم ہجوم نہیں بیٹھے. جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، شناسا ہوں جن سے، اور برسوں سے شناسا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ادب میں یہاں ادب کے حوالے سے نام ہے یا تنظیمات کے حوالے سے نام ہے. یہ آپ کے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو ہم ایک نوحہ پڑھتے ہیں کہ مغرب میں اردو ادب کا مستقبل تاریخ ہے. بھیا پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، مغرب کی بعد میں خبر لیجئے. یہاں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہاں کے اسکولوں میں بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو اردو نہیں پڑھاتے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے. بہت خوش ہوتے ہیں جب بچہ ممی ڈیڈی کہتا تھا. کراچی میں 4 صفحے کا خط لکھتے تھے. تو یہ 4-5 باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ چونکہ کم جاتا ہوں، کم بلایا جاتا ہوں، اس لیے جہاں موقع ملتا ہے اپنی بات جسے میں درست سمجھتا ہوں ضرور کہتا ہوں. ان چیزوں کی جانب توجہ دیجیے. مشاعرے اچھی چیز ہوتی ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے. ذرا سا مشاعروں کو فکری بنائیے. شاعر شعر کہنے والا نہیں ہوتا. شعر تو استاد دامن بھی کہتے تھے، بہت بڑا شعر کہتے تھے، امی تھے.
ایوب اولیاء بیٹھے ہیں، انہیں سائد تاریخ کا پتہ ہے، موچی دروازے کے باب میں 16 گھنٹے کے امیوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے. ہم نے تاریخ میں کیا محفوظ رکھا ہے جو یہ محفوظ رکھتے؟ ہم نے تو اپنے شاعروں ادیبوں کے نام نہیں یاد رکھے. میں وہ اولادیں جانتا ہوں آج بھی جن کے والد کی 12-13 کتابیں ہیں، اور اس بچے سے کبھی پوچھئے تو اس کو اپنے باپ کی ایک کتاب کا بھی نام یاد نہیں. ایسے والدین کی بخشش کے لیے ان کے شعر یاد کرنے کی ضرورت کافی تھی. یہ نوحہ میرا پتہ نہیں زندگی بھر کا نوحہ ہے. زبان خراب ہوئی، لہجہ بگڑا، املا بگڑی. یہ جس رومن کو ہم رومن زبان کہتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو رومن کو زبان کہتے ہیں. رومن بیچارے کی تو اپنی بھی کوئی زبان نہیں تھی، مستعار زبان تھی. یہ رومن نہ زبان ہے نہ لہجہ ہے، یہ زہر ہے زبان کے. بچوں کو ہم 28 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ پر آور دے کے فرینچ سکھاتے ہیں، جرمن سکھاتے ہیں، گھر میں آدھا گھنٹہ اردو نہیں پڑھا سکتے. ہمارا قصور ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں. اپنا قصور مانیے، اپنے بچوں پہ ذمہ داری شفٹ مت کیجیے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ شاعر شعر کہنے والا نہیں ہوتا، شاعر دیوار کے اس پار دیکھا کرتا ہے. اور یہ جو آج یہاں بہت سے جسے ہم رسالے کہتے ہیں، رسالے تو فوج کے ہوا کرتے ہیں، یہ جریدوں میں یہ جو شائع ہوتا ہے نا کہ اردو اگلے 10 سال 15 سال کے لیے، یقیناً ہے ان کے گھر میں ہوگی. میرے گھر میں اردو ابھی 100-200 سال کے لیے ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرے دونوں بچے اردو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. دین اور زبان کا بیسک اصول ہے، اپنے گھر میں قائم کیجیے، ہو گیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نماز صفدر رمضانی صاحب پڑھیں، ثواب آپ کو پہنچے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اردو میں اپنے بچوں کو سکھاؤں اور فر آپ کے بچے بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہی فیصلہ اس کتاب کا ہے. نیب جہاں نے اپنی بچی کے خون میں اپنے خون کے خلیوں کے ساتھ اردو امپلانٹ کی ہے. وہ بھی امریکہ میں اسے غلط انگریزی والی کتاب شائع کروا سکتی تھی. میں حیران ہوتا ہوں 1-2 شاعروں پہ جو اردو کی شاعری تو معقول کرتے تھے، پتہ نہیں انہیں کس نے کہا کہ انگریزی میں بھی شاعری. بالکل ہمارے ملک کے صدروں کی طرح. انہیں صدور نہ کہا جائے، انہیں صدروں کہا جائے. صدر ہم چامنی کو کہتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے یہاں کے براڈ کاسٹر سے یہ کہا کہ حضور آپ بار بار صدر کہتے ہیں. صدر ہوتا ہے اور بڑا عام سا فقرہ ہے، مصرع ہے کہ صدر ہر جا کے نشینت صدر. صدر تو شاونی کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ابلاغ ہو گیا نا. ہاں جی ہاں ہو گیا. میں نے کہا ابلاغ سے پتہ چل گیا. جب ہمارے مینار اس قسم کے ہوں گے، دیکھیے بصارت دیکھنا نہیں ہوتا، بصارت راستہ دکھانا ہوتا ہے. ایسے آپ کو بہت سے نابینا ملیں گے جو راستہ دکھاتے ہیں. اس دور میں سب سے بڑا نابینا اور اندھا آنکھ والا ہے، کہ وہ جو دیکھ رہا ہے دراصل وہ نہیں ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. مولانا ارشد کا یہ کہنا کہ 9 بجے تک حال ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 9 بجے تک میں ہی بولوں. میں نے جو سوچا تھا وہ سوچ میری وہیں رہ گئی. لیکن ایک بہت خوبصورت بات نیب جہاں نے اپنی گفتگو میں لکھی ہے کہ ان پر یہ بچی کی شاعری پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تخلیق کے لیے عورت سے بہتر کوئی فارمیٹ پروردگار نے تراشا ہی نہیں ہے. چاہے وہ خلقت کے حوالے سے تخلیق ہو یا قلم کے حوالے سے تخلیق. جتنی اچھی تخلیق عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا. جس بات کی طرف نیب جہاں نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا کہ بچی پہ یہ الزام رکھتا رہا کہ ان کی والدہ لکھ کے دیتی ہیں، تو بلینس بچیوں میں سے ایسی بچی ہے جس کی ماں نے اپنی تخلیق بھی اس بچی کے خون میں شامل کی اور اس نے اعتراف کیا. یہ نظم اس حوالے سے نہیں ہے مگر اعتراف ہے اس بات کا
کہ میری ماں نے میرے خون میں شاعری اونڈے دی. اگر یہ سچ ہے کہ میں نہیں وہ، تو پھر یہ آنکھیں ہیں کس کی آخر؟ میری نظر سے جو جانتی ہیں. میری رگوں میں لہو ہے اس کا، شناخت اپنی جو مانگتا ہے. میری زباں پر ہے اس کا لہجہ جو اپنی تکمیل چاہتا ہے میرے قدموں میں چاک اس کی، ہے میرے ہاتھوں میں زنگ، میری جبیں پر عکس اس کا، ہے میرے چہرے پہ اس کی آنکھیں، ہے میرے لفظوں میں سوچ اس کی. جو اس کی عادت کبھی رہی تھی، ہے میری فطرت میں آج شامل. جو اس کی عادت کبھی رہی تھی، ہے میری فطرت میں آج شامل. میں آئینے کو جواب کیا دوں، یہ میرا اپنا ہے نام کوئی، نہ میری اپنی شناخت کچھ ہے. ازل سے ہے یہ رواج پھیلا، ہر ایک عورت کی کائنہ ہے اسی کا جس کے وہ سائے میں.